بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، رات 3:30 بجے جا کے آئینی ترامیم قومی اسمبلی سے پاس ہو گئیں اور 26ویں آئینی ترمیم تھی۔ اب اس کے اندر جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی ہوئی؟ تو جیت اس میں صرف اور صرف عمران خان کی ہوئی، جیت اس میں صرف اور صرف تحریک انصاف کی ہوئی۔ ہار کس کی ہوئی؟ نواز شریف کی ہوئی، مسلم لیگ نون کی ہار ہوئی، اور اس کے بعد اگر ہار ہوئی تو پیپلز پارٹی کی ہوئی، بلاول بھٹو زرداری کی ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی ہار کیسے ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور عمران خان کی جیت کیسے ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، کل رات چاہے سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی ہو، کالا سانپ کا ڈنگ نکال دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، پھر اسمبلی کے اندر بھی باتیں ہوتی رہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے اندر کالا سانپ افتخار چودھری کی عدالت کو قرار دیا۔ اب ناظرین، اس کے اندر 56 آئینی ترامیم تھیں۔ جو پہلا مسودہ آیا تھا جو نون لیگ کا مسودہ تھا، پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقاتیں جاری رہیں، اس کے اندر یہ حکمت عملی کامیاب رہی کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مل کر حکومت کو مجبور کر دیا، پیپلز پارٹی کو مجبور کر دیا کہ وہ آئینی عدالتوں سے پیچھے ہٹ گئے، ملٹری کورٹ سے پیچھے ہٹ گئے، اور باقی جو دیگر ترامیم تھی ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب 56 میں سے اگر 22 ترامیم پاس ہوئی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک خطرناک ترامیم تھی جن کو نکال دیا گیا تھا۔ اور ان 22 میں 3 ترامیم جو ہیں وہ جے یو آئی کی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی ہیں، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہے، شریعت کورٹ کے جج کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ سود کے خاتمے کے لیے ہے، اور وہ 2028 کے بعد جو ہے وہ سود کا خاتمہ ہوگا، اس پر یہ ترمیم تھی۔ اب ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کا تو پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔ وہ کسی قسم کے نہ اب آئینی عدالت میں، نہ آئینی بینچ میں، نہ وہ ایکسٹینشن، یہ بھی آؤٹ۔ یہ ایک پہلی جیت، کیونکہ تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ مزید یہاں ٹھہریں، کیونکہ جتنا نقصان پہنچانا تھا، ثاقب نثار نے اگر نقصان پہنچایا نون لیگ کو، تو اس سے کئی گنا جا کے نقصان پہنچایا قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کی جماعت کو۔ اب ناظرین، دوسرا تھا آئینی عدالتیں۔ آئینی عدالتیں بھی ختم، اور ملٹری کورٹ سب سے بڑی بات تھی۔ اور ملٹری کورٹ کس کے لیے بنائی جا رہی تھی؟ وہ صرف اور صرف عمران خان کو سزا دینے کے لیے، تاکہ اس کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہو سکے، اور اس کے بعد جو سویلین جو ہیں 9 مئی کے کیسز کے اندر لوگ پکڑے ہوئے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکے۔ وہ تحریک انصاف کی جیت ہوئی کہ مولانا کو انہوں نے ایگری کیا، اور مولانا نے پھر پیپلز پارٹی سے اس چیز پر وہ انہیں متفق کیا، ان کو جو ہے اعتماد میں لیا کہ ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف، اور میاں نواز شریف نے بھی جب مولانا سے ملاقات ہوئی جاتی عمرہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ملٹری کورٹ ہونی چاہیے، 9 مئی والوں کو جو ہے نا وہ معاف نہیں کیا جانا چاہیے، جنہوں نے فوجی تنصیبات اور جو ہماری حساس ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، ان کے اوپر حملہ کیا، جبکہ حملہ نہیں کیا۔ خیر، اب وہ تو تنقید کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا۔ تو انہوں نے کہا جی ملٹری کورٹ ہونی چاہیے، تو مولانا فضل الرحمان نے وہاں کہا کہ جی کسی صورت جو ہے وہ ملٹری کورٹ نہیں ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے تحریک انصاف کے لیے۔ ملٹری کورٹ بھی نکل گئی، قاضی سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اب آگئی بات 3 کا پینل۔ میں نے کل کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے مطابق سینئر ترین ہوگا، لیکن جب وہ مسودہ فائنل ہوا تو اس کے اندر 3 کا پینل جائے گا۔ اب ناظرین، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 کے پینل کی منظوری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس جو ہیں وہ فائنل ہوں گے، 3 کے پینل میں سے کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ وکلا تحریک جو ہے وہ بھی، اس کا بھی خدشہ ہے کہ وہ شروع ہو جائے گی اور ججز اندر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی تک جو اکثریتی ججز ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ وہ بھی اب 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا، لیکن یقین دہانی کروا دی گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اب نون لیگ کو کیا ڈر تھا؟ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے۔ 184(3) کی جو درخواست لگی ہوئی ہے دھاندلی کے حوالے سے 8 فروری کے، تو وہ جب ٹیک اپ ہوگی ان کے پاس تو وہ اسے کالعدم قرار دیں گے، تو پھر ہماری حکومت جو فارم 47 کی بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری گھر چلی جائے گی، اور میاں نواز شریف صاحب تو ویسے بھی ہارے ہوئے ہیں، وہ تو بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ڈر تھا، لیکن جب اب آئینی بینچ بن گیا تو وہ درخواست ان کے پاس نہیں جائے گی، وہ پھر جو بھی ہوگا اس کے بعد تو خیر اتنا ڈر تحریک انصاف کو نہیں ہے۔ باقی جتنے کیسز عمران خان کے ان آئینی بینچز کے ساتھ عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے سارے کیسز کرمینل کیسز ہیں، لہٰذا آئینی بینچ کے اندر عمران خان کا
سوائے جو 184(3) کے تحت الیکشن دھاندلی ہے اس درخواست کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر جائے گی تو بلے کے نشان کی جائے گی، لیکن اب جو مزید بینچ بنے گا بھی صحیح آئینی تو وہ کوئی خیر اتنا نہیں کریں گے، کیونکہ قاضی فائز صاحب جب چلے جائیں گے اپنے گھر کو 25 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد پھر کافی ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ ججز جو ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ ایک سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی وہ کنٹرول کریں گے جو اب حالات ہو گئے ہیں، اور جتنی 11-12 مہینے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت ٹھیک کر دی گئی ہے اور جتنی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو مزید اب کوئی جج جو ہے وہ اس طرح کی سوچے گا بھی نہیں اور اس طرف نہیں جائے گا۔ اب ناظرین، رات کو جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری نے سپیچ کی، اس کے بعد عمر ایوب نے کی۔ عمر ایوب نے نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا اپنا جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ اسپیکر کی طرف سے انہیں 3-4 دفعہ روکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ آئینی ترمیم کے اوپر آئیں، آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آئینی ترمیم کے اوپر آ رہا ہوں۔ انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے کیسے کیا 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 جا رہا ہے، سب کے نام لیے انہوں نے، بھرپور انداز میں انہوں نے اپنا کیا۔ اور سب سے بڑی بات، اس سینٹ کے اندر بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا مولانا فضل الرحمان کا، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی شکریہ ادا کیا۔ سینٹ کے اندر جب ترامیم پاس ہو گئیں تو پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے گیا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر بھی شکریہ ادا کیا۔ عمر ایوب صاحب کے بعد خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی۔ صرف ان کی 2-3 باتیں میں آپ سے کروں گا۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بات تو کی کہ اگر 3 کا پینل آ جائے گا اور چیف جسٹس کی تعیناتی اس میں پینل میں سے کی جائے گی اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی 12 رکنی، تو کیا قیامت آ جائے گی۔ اور انہوں نے جو مثال دی نا یہاں، وہ دی انہوں نے فوج کی، کہ فوج کی طرف سے 5 کا پینل آتا ہے اور وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ فائنل کرتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کاش کہ یہ بات بھی کر دیتے کہ ہم ججز کو جو ہے وہ سیاست میں مداخلت سے تو روک رہے ہیں، تو کاش وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فوج کے لیے بھی کچھ ایسا کریں گے کہ وہ بھی مداخلت جو ہے وہ اس میں سیاست میں مداخلت نہ کر سکیں، لیکن کیوں اتنا تپڑ بیچاروں میں کہاں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی نا، تو خواجہ آصف صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے، پتہ ہوگا شاید وہ خاموش ہوں گے، کہ آپ کے وزیر اعظم چاہے وہ شہباز شریف ہیں، چاہے وہ نواز شریف رہ چکے ہیں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی رہ چکے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم نون لیگ میں سے بھی بن جائے تو اس میں اتنی اوقات نہیں ہے اس کی کہ وہ فوج کی طرف سے دیے گئے 5 کے پینل میں سے یا 5 کے پینل میں سے ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کر سکیں اپنی مرضی کا، یا پھر چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی وزیر اعظم اپنی مرضی سے کر سکے۔ یہ آپ کی اوقات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 کا پینل آتا ہے تو اس کے اوپر ٹک لگا ہوتا ہے کہ یہ 4 نمبر 3 نمبر جس کو بھی ہے نا، یہ صرف نشان لگا تھا، آپ نے یہ اوکے کرنا ہے، فارمیلٹی پوری کر دی گئی ہے۔ تو سیاستدان جو ہے نا ان کی اوقات نہیں ہے، نون لیگ کی اوقات نہیں، پیپلز پارٹی کی بھی اوقات نہیں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، ان کی بھی اوقات نہیں کہ ان کے دیے گئے پینل میں سے اپنی مرضی کا بندہ سلیکٹ کر دیں ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے یا پھر چیف آف آرمی سٹاف کے لیے۔ اسی طریقے سے ہی تحریک انصاف کی بھی اوقات نہیں، عمران خان کی بھی اوقات نہیں تھی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی سے تعینات کر سکتا، یا آرمی چیف اگر اسے موقع ملتا تو وہ تعینات کر سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے جب وہ بھیجے گئے تھے، انٹرویو ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کے، تو عمران خان نے کہا میں انٹرویو کروں گا، تو وہیں تھرتھلی مچ گئی کہ یہ انٹرویو کرے گا وزیر اعظم، اس کی یہ اوقات، اور پھر اس کو گھر بھی جانا پڑا صرف وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر، کیونکہ آرمی کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ندیم انجم ہی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ٹک لگا ہوا تھا۔ لیکن عمران خان نے تھوڑی سی جرات کی، اس کے بعد پھر ان کو گھر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو سیاستدانوں کی اوقات نہیں۔ خواجہ آصف صاحب ذرا دل کھلا کرتے، آپ بات کھل کر کرتے، لیکن کیونکہ سارے کے سارے کانے ہیں نا، تو یہاں کوئی بھی جرات نہیں کرتا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی بھرپور انداز میں جو ہے وہ تقریر کی، اور صرف 2 باتیں ان کی بتاؤں گا۔ ایک تو انہوں نے تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو ہے ووٹ نہ دینا وہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، جتنا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جتنا ان کے لیڈر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا جتنا ان کی جماعت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے اغوا کیا گیا، تو ان کا رائٹ ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ مل بیٹھ کر آتے رہے ہیں اور ہم آپس میں مل کر اتفاق کیا ہے یہ جو موجودہ آئینی ترامیم ہوئی ہیں۔ اب ناظرین ایک بات انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی کی زبردست، انہوں نے کہا جی کہ میں نواز شریف جب گرفتار ہوا تو اس کی حمایت کی، اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا تو میں نے اس کی مذمت کی، اور اسی طریقے سے ہی آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو جب پکڑا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، تو میں نے اس کی بھی بھرپور مذمت کی تھی اور ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور آج انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نام لے کے باقاعدہ کہا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جیل میں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک لیڈر ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ وہ الفاظ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اب کھل کر اگر حمایت کر رہے ہیں تو مستقبل کے اندر اب بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ اب ناظرین عمران خان نے ایک طرف سے جیل سے پیغام بھیجا، جب ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے وفد کی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا جو یہ صورتحال ہے سارا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی دل کھلا کر کے یہ کیا، اور ایک صحافی نے بھی سوال کیا تو انہوں نے اسے غصے کا اظہار کیا کہ آپ کیسے سوال کر رہے ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ عمران خان سے بھی امید کرتا ہوں کہ جب وہ باہر آئیں گے تو اب وہ تھوڑے چینج ہوں گے سیاستدانوں کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے آپ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ آپس میں نظریں بھی نہ ملا سکیں۔ ماضی کے اندر جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے کارکنان عمران خان مولانا فضل الرحمان کو کن کن ناموں سے پکارتے تھے وہ سب کو پتہ ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان عمران خان کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے تھے یا ان کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو سیاست جو ہے وہ تنقید ضرور کی جائے لیکن اس حد تک تنقید نہ کی جائے کہ آپس میں پھر کل آپ بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہوں۔ اور تحریک انصاف کے جو وفود ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور اب مستقبل کے اندر یہ دونوں جماعتیں مل کر جو ہے وہ اکٹھی چل سکتی ہیں اور اکٹھے ہی الیکشن لڑیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو پھر حکومت کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ آخر میں ناظرین کل شہباز شریف اور نواز شریف ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، وہ بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے کسی قسم کی انہوں نے کوئی وہ جو ہے وہ خوشی کا ان کے چہرے سے جو تاثرات تھے وہ افسردہ تھے اور بڑے پریشان تھے کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ فیس سیونگ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مبارکباد ہے اور آئینی جو ہے ترمیم پاس ہوئی ہیں 26